واحد مذکر غائب، تین چیزیں چلیں، واحد مذکر غائب. غائب کے پہلے سیکھیں آپ کے، ٹھیک. حالت رفع میں ہوا اور نصب اور جر میں اٹیچڈ ہو. اس اٹیچڈ ہو والی ضمیر جو ہے اس کو لکھنے کے اور پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. اصول اس کے حوالے سے یہ ہے اگر اس اٹیچڈ ہو ضمیر سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس ہو کو الٹی پیش کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. آپ قرآن میں دیکھتے ہوں گے اکثر ہو پر الٹی پیش لکھی ہوتی ہے، تو آج نوٹ کیجئے گا جا کر کہ اس سے پہلے یا تو زبر ہوگا یا پھر پیش ہوگی. ہے یہ وہی ضمیر وہی ہے، بس اس کو لکھنے کا اور پڑھنے کا انداز ہے، کوئی معنی میں فرق نہیں پڑتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے اس کو، الٹی پیش کو. ہاں جی، اس ہو سے پہلے اگر زیر آ جائے، پیش زبر وہاں چلی گئی، اگر زیر آ جائے تو اس ہو کو کھڑی زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس سے پیچھے زیر ہوگی تو اس کو ہو لکھنے میں آپ کو ایسے نظر آئے گی اور پڑھنے میں آپ اس کو ہی. ایگزامپل ابھی سامنے رکھتا ہوں میں انشاءاللہ تعالی. اس ہو سے پہلے اگر ساکن یا آ جائے، حرف یا جو ہے آپ کا حروف الہجا میں سے وہ ساکن ہو کر آئے، تو اس ہو کو سیدھی زیر کے ساتھ لکھتے ہیں. اس کی ایگزامپل فوری طور پہ آپ کے سامنے میں لے آتا ہوں. آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہتے ہیں نا اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ذالک الکتاب وہ کتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یعنی وہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. اب یہ ہو کی ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے جو کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے. ضمیر کسی نہ کسی طرف لوٹے گی، ذہن میں رکھیے. تو یہ ہو کی ضمیر کتاب، چونکہ کتاب عربی زبان میں مذکر ہے، واحد ہے، اس کے لیے آپ ہو کی ضمیر لگا رہے ہیں. اور یہ اس پہ زیر کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یا ساکن ہے. اگر تو ہو کی ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو تو اس کو سیدھے زیر کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. ہو پر الٹی پیش کب آتی ہے؟ جب اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے یا پیش آ جائے. ہو پر کھڑی زیر کب آتی ہے؟ جب اس سے پہلے زیر آ جائے. ہو پر سیدھی زیر کب آتی ہے؟ جب اس سے پہلے یا ساکن آ جائے. اور ہو نارمل آپ کو کب نظر آتا ہے؟ جب اس سے پہلے کوئی بھی ساکن حرف ہو، یا کے علاوہ یا الف ہو جائے. جیسے آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں منہ. اب جو اوپر والی شکلیں ان کی پریکٹس آپ کو میں ایگزامپل کے ساتھ کرواتا ہوں. دیکھیں ابھی ہم نے ایک کنسٹرکشن بنائی ہے کتابہ، میں نے آپ کو بالکل اسی شکل میں لکھ کے دکھایا تھا. اب چونکہ یہ چیز پڑھ لی ہے ہم نے، اب ہم اس ہو کی شکل تبدیل کریں گے. اس ہو سے پہلے پیش ہے، لہذا آپ اس کو الٹی پیش کے ساتھ لکھیں گے. آپ کا یہ مرکب اضافی کس حالت میں ہم نے کنسٹرکٹ کیا ہے؟ حالت رفع میں. مرکب اضافی پورا حالت رفع میں. مرکب اضافی کے رفع نصب یا جر میں جانے کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ مضاف سے، کیونکہ مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہے. اس ضمیر نے یا مضاف لینا تو ہونا ہی جر میں، اس سے آپ فیصلہ نہیں کریں گے کسی کنسٹرکشن کا کہ جر میں یا نصب میں یا جر رفع میں.
فیصلہ آپ کا ہوگا مضاف سے. کتابہ، اب یہ کنسٹرکشن اگر آپ کی حالت نصب میں چلی جاتی ہے، کتابہ، اب اس ہو سے پہلے زبر ہے، الٹا پیشی آئے گا. کتابہ، کتابہ، کتابہ. ابھی تینوں حالتیں میں لکھ کے دکھاؤں گا آپ کو. پھر اگر آپ کا مضاف یعنی کتاب حالت جر میں چلا جاتا ہے، اب اس ہو سے پہلے زیر آ گئی تو اب اس پر آپ کھڑی جائے. کتابہ، کتابہ، کتابی ہی. اس کی کتاب، اس کی کتاب، اس کی کتاب. معنی یہ کیا؟ کوئی معنی میں تبدیلی تو نہیں آئی نا. ہاں جب ہم انہیں جملوں میں استعمال کریں گے، کہاں پر حالت رفع استعمال ہونی ہے، کہاں پر نصب استعمال ہونی ہے، کہاں پر جر استعمال ہونی ہے، وہاں پر پھر مزید ہم دیکھیں گے. تو یہ ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی. کتابہ، کتابہ، کتابی ہی. سیدھی زیر اور نارمل پیش جو ہے اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی ہے. اچھا جی، اب ایک دو کنسٹرکشنز بنا لیں. اللہ کا بندہ، جی عبدن کہتے ہیں بندے کو. عبدن ورڈ جب الف لام کے بغیر اور ہلکے را کے ساتھ استعمال ہوگا تو عبدو، عبد اللہ. اس کا بندہ، جی عبدو ہو، اس کا بندہ. مرکب اضافی میں اس دو صورتوں میں استعمال ہوگا. یا تو وہ ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو ظاہر کے طور پہ مل رہا ہے، یا مضاف الیہ کی بات کر رہا ہوں، یا پھر وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا. تو یہ دو ٹرمز بھی ہماری چلیں گی. اسم ظاہر جو بائی ناؤن مینشنڈ ہو اسے ہم اسم ظاہر کہیں گے، اور دوسری چیز ہوگی ضمیر. عبدہ. اللہ کا رسول آپ نے کنسٹرکشن کی ہے، وہ کیا بنے گی؟ رسول اللہ. اور آپ بنائیں اس کا رسول، رسولہ. اب کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو عبدہ ورسولہ. یہ تھی واحد مذکر غائب کی ضمیر کے حوالے سے باتیں. اب مثنی غائب کی ضمائر میں تھوڑی سی چینجز آتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہما، ہم اور ہنہ. ہما، ہم اور ہنہ یہ غائب کے ضمائر ہیں اور اٹیچ ضمائر، حالت نصب اور جر والے ضمائر کی میں بات کر رہا ہوں. ان کو بھی پڑھنے اور لکھنے کا ایک انداز ہے. اصول اس کا یہ ہے کہ اگر ان سے پہلے تینوں قسم کی ضمائر سے پہلے زیر آ جائے یا پھر ساکن یا آ جائے، دو صورتیں، ان سے پہلے زیر آ جائے یا ان سے پہلے یا ساکن آ جائے، تو ہما کو ہما لکھا اور پڑھا جاتا ہے. ہما سے وہ ہما ہو جاتا ہے. ہم ہم بن جاتا ہے، اور ہنہ ہنہ بن جاتا ہے. ہما، ہم اور ہنہ یہ ہما، ہم اور ہنہ ہی ہے. بس صرف وجہ یہ ہے کہ ان سے پہلے والے حرف کی حرکت آپ نے نوٹ کرنی ہے. یا تو زیر ہوگی تو یہ ہما، ہم اور ہنہ لکھے گئے،
یا پھر ان سے پہلے یا ساکن آ جائے گی.